امریکہ کا ایران پر آج شدید ترین حملہ کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران کو تکنیکی مہارت اور طاقت سے کچل رہے ہیں، دشمن کی مکمل تباہی تک حملے جاری رکھیں گے۔ آج اس کے لیے حملوں کا سب سے سخت دن ہوگا۔ ایران مایوس اور لڑکھڑا رہا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی جنرل کین بولے کہ امریکہ نے ایران کی میزائل صلاحیتوں کو محدود کر دیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے۔ امریکی افواج کی توجہ ایرانی ڈرون فیکٹریوں کو نشانہ بنانے پر ہے۔ مشترکہ فورس نے ایرانی ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے اندر حملے بڑھائیں گے۔ ادھر امریکہ کے 3 B-1 بمبار طیاروں کی برطانوی اڈے سے پروازیں۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق ایران پر بھاری فضائی حملوں کا خدشہ ہے۔ ایران میں جو بھی نئی قیادت سامنے آئی اسے مار دیا گیا۔ ایران کی نئی قیادت کو بھی مار دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ریپبلکن ارکان کی کانفرنس سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں 5000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بحریہ کے 51 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ ایرانی ڈرون اور میزائل صلاحیت کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی لڑنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی۔ امریکی صدر نے جنگ میں اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل نہ روکے ورنہ ایران پر پہلے سے 20 گنا زیادہ بڑا حملہ کریں گے۔ ایرانی قوم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ مشیر ایرانی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا امریکہ کو 2 ٹوک جواب۔ کہا کہ ماضی میں آپ سے بڑے دشمن بھی ایرانی قوم کو مٹانے میں ناکام رہے۔ دشمن اپنی فکر کرے کہیں وہ خود ہی ختم نہ ہو جائے۔ کاغذی دھمکیوں کا دور گزر چکا، اب عمل کا وقت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ جنگ جاری رہنے تک آبنائے ہرمز میں امن ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایرانی نظام میں تبدیلی کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امریکہ کے لیے ابھی بہت سارے سرپرائز باقی ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی کوششیں۔ ایرانی صدر سے ترک اور روسی ہم منصبوں کے رابطے۔ روسی صدر پیوٹن نے کشیدگی کے فوری خاتمے پر زور دیا۔ ترک صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں مسعود پزشکیان بولے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمسایہ ممالک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ترکیہ میں حملوں کی مشترکہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر نے امریکی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی طاقت ایران کو نہیں مٹا سکی۔ بہت سے حملہ آور آئے اور چلے گئے، ایران موجود ہے۔ اسرائیل ایک بم سے تباہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایران کو بطور پڑوسی پسند نہیں کرتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کیسے ختم ہوگی اس کا مجھے نہیں پتا۔ دیکھتے ہیں کیا ایرانی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی تقریباً تمام افسودگی کی صلاحیت کو تباہ کر دیا۔ روس نے ایران کو انٹیلیجنس شہر کی خبر کو مسترد کر دیا۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف اگلے ہفتے ممکنہ طور پر اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایران سے اظہار تعزیت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اپنے تعزیتی خط میں ایرانی عوام کے لیے دعائیں۔ خط میں لکھا کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہے۔ مشکل وقت میں ایرانی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزیراعظم کی مشتبہ خامنائی کو ایرانی سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ خط میں مزید لکھا کہ آپ کی قیادت امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف ایران کی رہنمائی کرے گی۔ وزیراعظم کا ایران کے ساتھ مل کر 2 طرفہ تعاون رکھنے کے پاکستانی عزم کا اعادہ۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر غیر مناسب تبصروں پر کارروائی کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے۔ یہ ریاست کا کام ہے، اسی پر چھوڑ دیں۔ خارجہ پالیسی پر غیر ضروری تبصرے نقصان دہ ہیں۔ ریڈ لائن کراس ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔
ویوز کے لیے منفی ویلاگز بنانا اور سنسنی پھیلانا ملک کی خدمت نہیں، دوست ممالک نے بھی اس پر بے چینی کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے کہ خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں، مسلم ممالک سمجھتے ہیں شاید یہ ریاست کی پالیسی ہے، زیادہ ویوز لینے کے لیے بھیڑ چال چلی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت اور دفاعی اسٹیٹ ہے، خطے میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر ایک بار پھر شدید بمباری، رہائشی عمارتوں پر حملے سے 40 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ایرانی ہلال احمر نے تباہی کے دلخراش مناظر کی ویڈیو جاری کر دی۔ حملے میں متعدد اپارٹمنٹ بلاکس مکمل طور پر تباہ۔ تہران میں حملوں میں 460 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ایران میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ ہزاروں زخمی، جاں بحق افراد میں ایران کے 193 بچے بھی شامل۔ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے 11ویں روز اصفہان اور تبریز پر بھی شدید بمباری۔ اصفہان میں گورنر آفس اور قدیم شاہی محل پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی فوج نے ایرانی میزائل لانچر تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل کی اپنا دفاعی بجٹ $13 ارب بڑھانے کی تیاریاں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 570 ہو گئی۔ بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں 4 ایرانی سفارتکار مارے گئے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی اور امریکی حملوں سے جاں بحق اعلیٰ ایرانی کمانڈر کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ میتیں دارالحکومت تہران میں سپرد خاک کی جائیں گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا حملوں کی 35ویں لہر کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر جدید میزائلوں کے حملے، قدر، عماد، فتح اور خیبر ہائپرسونک میزائل استعمال کیے گئے۔ ایران کا اسرائیل کی تیل اور گیس ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حیفا میں ایندھن کے ذخائر پر کامیاب حملہ کیا۔ تل ابیب پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے میں مزید 2 اسرائیلی شہری ہلاک۔ اسرائیلی حکام کے مطابق حالیہ حملوں میں زخمی 95 اسرائیلی زیر علاج ہیں۔ اب تک 2339 اسرائیلی زخمی ہو چکے، 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی ریفائنری پر بھی ڈرون حملہ۔ ریفائنری پر ڈرون حملے کے بعد خوفناک آگ لگ گئی۔ ابوظہبی کی سرکاری تیل کمپنی نے اپنی ریفائنری کو بند کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق ریفائنری یومیہ 9,22,000 بیرل تیل ریفائن کرتی ہے۔ ادھر پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران جنگ میں اب تک 140 امریکی فوجی زخمی ہو چکے، 8 شدید زخمی ہیں۔ ایرانی حملوں سے خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات متاثر ہوا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اس جنگ کی سب سے بڑی قیمت UAE ادا کر رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے 1700 سے زائد میزائل اور ڈرون امارات کی طرف داغے جا چکے۔ 90% سے زائد کو دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ آسٹریلیا کا جدید ترین جاسوسی طیارے اور میزائل UAE بھیجنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا کہنا ہے کہ ایرانی تنازع کے پھیلاؤ اور شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ قبرص سے خلیج تک 12 ممالک ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ UAE کو جاسوس طیارہ اور جدید ترین میزائل دیں گے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر ایک بار پھر سعودی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی کابینہ نے کہا کہ سعودی عرب کو اپنے دفاع اور جارحیت کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کا مکمل حق حاصل ہے۔